اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے ہم ایک بار پھر اس کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہماری ان سجدوں کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے۔ ابھی چند روز قبل سوشل میڈیا پر عائشہ نامی خاتون کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جس کو چند ہی دنوں کے اندر لاکھوں لوگوں نے دیکھا، سنا اور شیئر کیا، اور اس ویڈیو کو بنانے کے بعد اس نے ایک ندی میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی اور خودکشی کر لی۔ ویڈیو کے وائرل ہو جانے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی سوشل میڈیا ہی کے ذریعے کہ اس نے جو یہ اقدام کیا اور یہ خطرناک قدم اٹھایا، یہ سسرال والوں کی ظلم اور زیادتی سے پریشان ہو کر اور جہیز کے ناجائز مطالبے سے پریشان ہو کر۔ سوچا تو یہ تھا کہ آج سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا، مگر ہمارے بہت سے احباب کی یہ فرمائش رہی کہ یہ جو نیا معاملہ سامنے آیا اسی کے حوالے سے کچھ رہنمائی کی جائے۔ اس میں سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کی سخت مذمت کرتا ہوں جنہوں نے اس خاتون کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا، اور خود میں عائشہ مرحومہ کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ اس نے ایک ناجائز کام کیا۔ مذہب اسلام نے بالکل کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر لے، خودکشی کر لے، سوسائڈ کر لے۔ مر جانا، سمندر میں کود جانا، دریا میں چھلانگ لگا لینا، خود کو آگ کے حوالے کر لینا، یہ کسی مسئلے کا حل ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس نے حرام کام کیا، اس کے باوجود میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرمائے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک بہت ہی خطرناک پہلو جو نکل سکتا ہے اور لوگوں کے دماغ میں آ سکتا ہے وہ یہ کہ اس کے ذریعے سے خودکشی کرنے کی ترغیب مل سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنی ہی ایسی خواتین ہیں جو اس طرح کی ظلم و زیادتی کا شکار ہیں، جن پر ان کے سسرال میں اس کا درندہ شوہر ظلم کر رہا ہوتا ہے جہیز کی مانگ کو لے کر، یا اس کی ساس سسر یا دیگر لوگ کسی اور معاملے کو لے کر ظلم و زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی ہزاروں لاکھوں بہنیں اور بیٹیاں ہوں گی۔ ممکن ہے کہ اس طرح کا ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی کے دماغ میں آئے کہ ہم بھی خودکشی کر لیں۔ اس طرح کی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ روز روز کی جھک جھک سے اور روز روز کی پریشانیوں سے بہتر یہ ہے کہ سمندر میں کود جائیں، کسی دریا میں کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں۔ تو اس طرح کی رغبت مل سکتی ہے اور اس طرح کی سوچ کسی کے دماغ میں آ سکتی ہے، کیونکہ عورتوں کا دل علی العموم نازک ہوتا ہے، وہ زیادہ مشقتیں برداشت نہیں کر پاتی، زیادہ وہ تکلیفیں برداشت نہیں کر پاتی ہیں اور چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ تو عائشہ جیسی بہت سی خواتین جو گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہیں، ممکن ہے کہ اس طرح کا ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کے دماغ میں بھی اس قسم کی فیلنگ ہو، سوچ آئے۔ اس لیے شریعت کی رہنمائی اس سلسلے میں کیا ہے، اس کو بیان کر دینا بہت ضروری ہے۔ تقریباً رضوی نیٹ ورک جو تقریباً 100 کنیکشن میرے خیال میں ہو چکے ہیں، گھر کی خواتین بھی میرا بیان سن رہی ہوں گی، اور ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر میرا بیان خصوصیت کے ساتھ سنیں، اپنی بچیوں کو سنائیں اور آپ حضرات بھی اسے دور تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، دنیا کی مشقتوں پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خودکشی کرنا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ تو
ایک چھوٹی سی مصیبت سے نکل کر بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جانا ہے۔ انجیکشن سے بچنے کے لیے ہاتھ پیر کٹا ڈالنے کی طرح ہے، نالی سے بچنے کے لیے نالے میں کود جانے کی طرح ہے، چھوٹے سے حوض کے پانی سے بچنے کے لیے سمندر میں کود جانے کی طرح۔ تو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ختم کر لے، ہلاک کر لے۔ اللہ نے زندگی دی، زندگی اللہ کا عظیم تحفہ ہے، زندگی اللہ کی جانب سے ایک امانت ہے، اور اس امانت کو کوئی شخص بھی ضائع نہیں کر سکتا، اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے مالک ہی نہیں ہیں، ہم اپنے ہاتھ پیر اپنی آنکھوں کے مالک ہی نہیں کہ ان کو ہم اپنی آنکھوں کو نکال کر پھینک دیں، اپنے ہاتھوں کاٹ کر پھینک دیں، اپنی زندگی کا چراغ بجھا لیں، ہمیں اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کو سخت ترین حرام ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ ایسا حرام و ناجائز کام ہے کہ اگر کسی نے اس کو حلال سمجھا تو کافر ہو جائے گا۔ کسی کو یہ پتا ہے کہ مذہب اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے، پھر بھی وہ اس کو حلال سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ختم کر دے، وہ کافر ہے، وہ اس کا اسلام سے ایمان سے کوئی رشتہ نہیں، اس کا ایمانی رشتہ ختم ہو گیا، اور اس کے دل میں جو اسلام کا چراغ روشن تھا وہ چراغ بجھ گیا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے یہ۔ اور کوئی شخص اس کو حرام سمجھے تو اس کی حرمت کتنی غلیظ ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ کوئی انسان کسی دوسرے کو قتل کر دے تو یہ بھی حرام و ناجائز ہے۔ اس سے زیادہ حرام و ناجائز یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو آفر کرے کہ آ کے مجھے مار دو، یعنی اپنے آپ کو قتل کروا دے کسی دوسرے انسان سے، یہ اس سے زیادہ حرام ہے۔ اور اس سے زیادہ حرام یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو قتل کر لے۔ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ زندگی بہت سی نعمتوں کی بنیاد ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، موٹی موٹی نعمتیں لے لیں، آنکھوں سے ہم دنیا کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی زبان سے دل کی بات کو بیان کر دیتے ہیں، دماغ میں اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی جس کے بنیاد پر انسان ترقی کر رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ دل، یہ گردے، یہ صرف جسم کی ظاہری نعمتیں لے لیں، یہ ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ان کے بدلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ ان تمام نعمتوں سے انسان کب فائدہ حاصل کرے گا؟ جب زندہ رہے گا۔ تو زندگی اور حیات ان تمام نعمتوں کی بنیاد ہے۔ اب اگر انسان اپنے آپ کو شوٹ کرتا ہے، ختم کرتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے، جلا دیتا ہے، سمندر میں کود جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کو اپنی ٹھوکر سے اڑا دیا۔ ایک بڑے منصب والا کوئی انسان، صاحب اقتدار، جس کی عظمت و شان ایک مقام ہو، وہ کسی کو کوئی گفٹ کرے اور وہ اس کو رد کر دے، وہ کتنا ناراض ہوگا اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ تو پروردگار عالم جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، کائنات کو حسن و جمال کو پیدا کرنے والا ہے، ہمیں زندگی دینے والا ہے، اگر ہم نے اس زندگی کو خود اپنے ہاتھوں ختم کر لیا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک شخص نے دوسرے کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا دیا ہو۔ پروردگار عالم کی نعمتوں کو ٹھکرانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے، ابھی میں انشاءاللہ آگے چل کے حدیث پاک پیش کروں گا۔ اس لیے مذہب اسلام نے خودکشی کو، اپنے آپ کو قتل کر دینے کو سخت ترین ناجائز و حرام قرار دیا ہے۔ کسی انسان کو اختیار ہی نہیں کہ اپنے آپ کو قتل کر دے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اچھے کام کرتے رہو، بے شک اللہ اچھے کام کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو ہمیں حق یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اچھے کام کرتے رہیں، احسان کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، اور ہرگز ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے خود ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے اور ہم ہلاکت میں پڑ جائیں۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، بے شک اللہ تم پر رحم فرماتا ہے، قتل مت کرو اپنے آپ کو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے بہت سی باتیں کہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، آپس میں دوسرے کو قتل مت کرو، کیونکہ تم مسلمان ہو کر کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرو گے تو گویا کہ تم نے خود اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ چونکہ حدیث پاک میں آئے، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ تمام مومنین آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں،
ایک باڈی کی طرح ہیں. اب کسی نے کسی دوسرے کو مارا گویا کہ خود اس نے اپنے آپ ہی کو مار دیا. اس لیے کہا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی بنیاد پر تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے، تم قتل ہونے کی طرح ہو جاؤ، تم مر جاؤ، ہلاک ہو جاؤ. ایسا کوئی بھی کام مت کرو. اس سلسلے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے. ایک صحابی ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سخت سردی کا موسم ہے. مدینہ منورہ میں کتنی سخت سردی پڑتی، جو لوگ وہاں جانتے ہیں سردی کے موسم میں جانتے ہیں کیا مبارک سردی ہوتی ہے، مزہ آ جاتا ہے، بڑی بابرکت سردی ہوتی ہے. وہاں کی سردی دیگر مقامات سے کچھ مختلف ہوتی. اس زمانے میں تو ایسے کچھ انتظامات نہیں تھے. تو سخت سردی کی رات میں وہ ناپاک ہو گئے، ان کو احتلام ہو گیا، جنوبی ہو گئے. اب نہانا ہے، کیسے نہائیں؟ پانی برفیلا. سخت سردی میں پانی برفیلا نہائیں گے تو زندگی چلی جائے گی. اب وہ کمزور بدن کے انسان سوچتے رہے کہ کیا کروں، اگر پانی استعمال کرتا ہوں تو جان جا سکتی ہے، ہلاک ہو سکتا ہوں. تو ان کو یہ آیت کریمہ یاد آئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو قتل مت کرو. تو انہوں نے تیمم کر لیا، پانی استعمال نہیں کیا، تیمم کر کے نماز ادا فرمائی. صبح بارگاہ رسالت میں حضور کی بارگاہ میں آیا، پورا واقعہ پیش کیا. حضور نے واقعہ سننے والوں کو کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی اختیار فرما لی. تو گویا کہ ان کا جو عمل تھا اس عمل کی حضور نے تائید فرما دی کہ تم نے ٹھیک کیا. مانا پانی استعمال کرتے ہلاک ہو سکتے تھے. اور اس کی ایک تفسیر جو بیان کی گئی وہ یہ کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی خودکشی مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے وہ حرام کاری کا مرتکب ہوتا ہے، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور یہ خودکشی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اس لیے مذہب اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اور میں نے عرض کیا کہ دنیا کے جھمیلوں سے بچنے کے لیے، دنیا کے ٹینشن سے آزاد ہونے کے لیے، دنیا کی مصیبتوں سے آزاد ہونے کے لیے خودکشی کرنا مسئلے کا حل ہی نہیں ہے. کوئی امتحان میں فیل ہو گیا تو پھانسی کے پھندے پر جھول کر خودکشی کر لیتا ہے. کسی کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو تیل ڈال کر آگ لگا کر خودکشی کر لیتا ہے. کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے تو سمندر میں کود کر، دریا میں کود کر خودکشی کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے. تو یہ مسئلے کا حل ہی نہیں ہے. ایک عربی کہاوت ہے، فر من المطر ووقف تحت المیزان، کہ پانی سے بچنے کے لیے بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. بھاگا کیوں تھا؟ کہ بارش کے قطرات نہ آئیں، جسم بھیگ نہ جائے. کھڑا کہاں؟ پرنالے کے نیچے. تو آپ بتائیں وہ بچ پائے گا پانی کے قطروں سے؟ وہ بھیگنے سے بچ پائے گا؟ نہیں بچ پائے گا، بھیگ جائے گا، بلکہ اور زیادہ بھیگے گا. دنیا کی مصیبت سے بچنے کے لیے، دنیا کی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر کر اس سے زیادہ بڑی مصیبت مول لینا یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ نہایت احمقانہ فیصلہ ہے، یہ نہایت بیوقوفانہ فیصلہ ہے. جس کا بھی آخرت پر ایمان ہوگا، رب تعالیٰ پر ایمان ہوگا، قیامت پر ایمان ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہوگا، وہ ہرگز یہ عمل نہیں کرے گا، خودکشی نہیں کرے گا، صبر کرے گا. قرآن مقدس میں جا بجا اللہ نے صبر کرنے کی تلقین دی ہے. اگر میں صبر کرنے والی آیات کریمہ ہی پیش کروں تو بہت زیادہ ہو جائے گی، وقت میں گنجائش نہیں کہ میں مزید تفصیل بیان کروں. ان اللہ مع الصابرین وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاصبروا. کتنی آیات کریمہ ایسے ہیں کہ اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا. اور صبر کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان نیکیاں کرے، اپنے آپ کو روکے نیکیوں پر. اور صبر کرنے کا معنی یہ ہے کہ مصیبتوں پر وہ رکا رہے، صبر کرے، ہائے وائے نہ کرے، واویلا نہ مچائے، اللہ پر بھروسہ کرے اور یقین کرے کہ ایک نہ دن یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. اور صبر کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہے، گناہوں سے دور رہے. تو اسلام نے صبر کرنے کی تعلیم دی ہے. یہ اسلامی تعلیم ہرگز نہیں کہ انسان اس زندگی کو ختم کر لے جو زندگی اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ہم دنیا میں آ کر آخرت کو کامیاب بنائیں، دنیا میں آ کر نیکیاں کرے، ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرے تاکہ ہماری اخروی زندگی سنور جائے اور ہم جنت کے حقدار ہو جائیں، رحمت الہی کے حقدار ہو جائیں اور اللہ کی طرف سے سعادتوں کے حقدار ہو جائیں. اس زندگی کو انسان ختم کر لے، اس کا اسلام نے نہ کوئی تصور دیا ہے نہ کوئی حکم دیا ہے، بلکہ ایسا عمل کرنا اسلامی تقاضے کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. ایسا کرنے والا اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہا ہے. مسلم شریف کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من قتل نفسه بحدیدۃ
میں نے بھی عرض کیا کہ انسان دنیا کی مصیبت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے، ہلاک کر لیتا ہے، تو اس سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته فی یدہ یتوجأ بها بطنه فی بطنه فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ جو شخص اپنے آپ کو کسی تلوار، کسی چاقو، کسی دھاردار آلے سے قتل کر دے گا تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم میں اسی ہتھیار کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا، عذاب الہی میں مبتلا رہے گا۔ ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ اور جو اپنے آپ کو زہر کے ذریعے قتل کر دے گا تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ اس زہر کو پی کر اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں ہمارے آقا ومن ترد من جبل، اور جو اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے نیچے گرا کر ہلاک کر لے، خودکشی کر لے، فقتل نفسه، اور خودکشی کر لے، فهو يتردى في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ وہ دھستا چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے خودکشی کرنے والے کی یہ سزا مقرر فرمائی۔ یہاں تو 3 چیزوں کا ذکر ہے، اور آج جدید طریقے ایجاد ہیں، تیل لگا کر خودکشی کر لینا، بم بلاسٹ کر کے خودکشی کر لینا، گولی کے ذریعے اپنے آپ کو شوٹ کر لینا، یہ نئے طریقے بھی ایجاد ہوئے ہیں، نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اس زمانے میں جو طریقے رائج تھے خودکشی کرنے کے، حضور نے ان طریقوں کو بیان کر دیا کہ کوئی پہاڑ سے کود کر مر جاتا تھا، کوئی زہر پی کر مر جاتا تھا، کوئی تلوار سے اپنی گردن کو کاٹ کر پیٹ کو پھاڑ کر مر جاتا تھا۔ تو حضور نے حدیث پاک میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھنے کے بعد ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جو انسان اپنے آپ کو جس طریقے سے قتل کرے گا، جس طریقے سے ہلاک کرے گا، اللہ رب العزت سخت ترین عذاب میں، اسی طریقے کے سخت ترین عذاب میں اس کو مبتلا کرے گا، چھٹکارا ملنے والا نہیں۔ دنیا کی مصیبت، دنیا کی پریشانی ممکن ہے ختم ہو جائے، ہفتہ 10 دن میں، 12 15 20 دن میں، سال 2 سال میں، 5 6 8 10 سال میں ممکن ہے کہ پریشانی ختم ہو جائے اگر انسان صبر کرے، معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور میں اپنی مسلم خواتین سے عرض بھی کرتا ہوں کہ اگر معاملات خراب ہیں، آپ کے حق میں نہیں ہے، تو آپ صبر کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں اور غور کریں کہ آخر معاملات کیوں خراب ہیں۔ آپ کوشش کریں، اللہ چاہے گا تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے اور آپ کے گھر والے آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔ خودکشی کرنا ہے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو انسان خودکشی کرتا ہے دنیا کی مصیبت سے بظاہر بچ جاتا ہے، مگر اس سے زیادہ پریشانی اور اس سے بڑی مصیبت میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لیے مذہب اسلام نے اس کی ہرگز نہ تعلیم دی ہے، نہ ہرگز کی اجازت دی ہے۔ خودکشی کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے مقدس میں، حضور کے زمانے میں ایک صحابی نے خودکشی کر لی تھی، کوئی معاملہ رہا ہوگا۔ تو جب حضور کو معلوم ہوا تو حضور اتنا سخت ناراض ہوئے کہ آپ اس شخص کی جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ، حضور جس کے جنازے میں شریک نہ ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور سے کتنا ناراض ہوں گے۔ لوگوں نے بلایا، اطلاع دی، کہا پڑھ لو، ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو حضور خود شریک نہ ہوئے اور صحابہ کو منع بھی نہیں فرمایا۔ صحابہ نے پڑھا، حضور نے نہیں پڑھا، حضور ناراض تھے۔ تو آپ دیکھیے یہ خودکشی کرنا کتنا برا عمل ہے۔ اس لیے آج بھی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مار دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، تو علاقے کے جو بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام، جید علماء، ان کو حکم ہے کہ جنازہ نہ پڑھیں، ان کا عام مسلمان پڑھ لیں۔ جنازہ پڑھا جائے گا، عام مسلمان پڑھیں گے، مگر بڑے بڑے جید علماء اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، تاکہ آئندہ کوئی بھی اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے، لوگوں کو عبرت حاصل ہو، لوگوں کو نصیحت حاصل ہو۔ اور حضرت امام ابو یوسف کا موقف تو یہ ہے کہ جنازہ اس کا پڑھا ہی نہیں جائے گا، کوئی جنازہ نہیں پڑھے گا، غسل دیا جائے گا، بس اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا جائے گا، جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ حضرت امام ابو یوسف کا موقف ہے۔ اس لیے اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں۔ ابھی چند سال پہلے ہمارے علاقے میں ایک نوجوان ہائی اسکول میں فیل ہو گیا، خودکشی کر لی۔
ایک نوجوان کی شادی ٹوٹ گئی، جہاں وہ شادی کرنا چاہتا تھا اپنی پھوپھیری بہن سے، پھوپھا کی لڑکی سے اس کا کچھ معاملہ تھا، رشتہ تھا، وہ لوگ نہیں تیار ہوئے، خودکشی کر لی اس نے۔ تو اپنی زندگی کو ختم کر لینا جو اللہ نے ایک عظیم تحفے کی شکل میں دی، مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انسان ایک چھوٹی مصیبت سے بظاہر بچ جاتا ہے، مگر اس سے زیادہ بڑی مصیبت میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے خودکشی کرنے کی بات سنتے تو ایسے ہی کہ توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ہمارے علماء نے فرمایا اگر کسی نے اپنے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی اور پھر چند دنوں کے لیے یا چند لمحوں کے لیے وہ بچ گیا اور اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، توبہ تو اس کی قبول ہو جائے گی اگر سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ مگر اگر اس کو توبہ کرنے کا موقع نہ ملا تو سخت ترین عذاب میں وہ مبتلا ہوگا۔ اب کوئی اپنے آپ کنپٹی میں گولی لگا کے مار لے، توبہ کرنے کا کہاں موقع ملے گا؟ گولی چلی کہ زندگی ختم۔ کوئی دریا میں کود جائے، وہاں توبہ کرنے کا موقع، سانسیں بند ہوگی، زندگی ختم ہوگی۔ کوئی اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر لے، جل جل کر مر جائے گا، توبہ کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو بات صورتیں تو بڑی خطرناک ہیں۔ اس لیے کسی کے دماغ اور کسی کے ذہن میں اگر اس قسم کے وسوسے آ رہے ہوں تو وہ یہ سوچ لے کہ اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، ہمارے رب نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور یقین کرے کہ خودکشی کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم میں بڑا دردناک اور بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ سب کچھ کر لے گا مگر کبھی بھی اپنے آپ کو خودکشی کرنے پر آمادہ نہیں کرے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق خیر سے مالا مال فرمائے، اور خودکشی جیسے بدعمل سے اور خودکشی جیسی بدعملی سے اور خودکشی جیسے برے حرام کاموں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔